حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عزادارو، دھیرے دھیرے یہ ایام ختم ہو رہے ہیں. یہ آپ تابوت سنوار کے اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہیں، اس لیے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں مولا آپ کو بہت آرزو تھی مگر آپ کی آرزو پوری نہ ہو سکی. مولا آج ہم آپ کا تابوت اٹھا رہے ہیں. مولا آپ پہ گریہ نہیں کرنے دیا گیا، مولا آج ہم گریہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے روز اول آتے ہی وصیت کیا قبیلہ بنی اسد کو بلا کر کے، دیکھو ہمارے لاشے کو دفن کر دینا، ہمارے جنازے کو عریاں نہ رہنے دینا. چلے گئے، عورتوں کو بلایا، دیکھو تمہارے مرد اگر آنے میں شرم محسوس کریں، تمہارے مرد اگر حکومت کے خوف سے نہ آئے، تم آ کے ہمیں دفن کر دینا. اس کے بعد مولا نے بچوں کو بلایا، دیکھو تمہارے ماں باپ اگر کسی وجہ سے نہ آئے، تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہمارے اوپر ایک مشت خاک ڈال دینا. عزادارو، امام کو کتنی آرزو تھی کہ لاشا دفن کر دیا جائے، ہمارے لاشیں بے گور و کفن نہ پڑے ہوں. مگر ذرا انصاف سے بتائیے کہ کیا یہ آرزو حسین کی پوری ہو سکی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ نہیں. حسین کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی زمین پر، جلتی ہوئی زمین پر 3 دن تک پڑا رہا. عزادارو، یہی وجہ تھی کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ سب ستم بالائے ستم قافلے کو وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. روایات بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ سید سجاد کے چہرے پہ پڑ گئی، دیکھا چہرہ متغیر ہو رہا ہے. میرے لال، کیا تم اپنی جان دے دو گے؟ اے پھپھی اماں، وہ بیٹا کیسے زندہ رہے جس کے باپ کا لاشا، جس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن جلتی زمین پر پڑا ہو، اور بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے. آزادارو، ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ہر کوئی آتا ہے، گلے لگاتا ہے، دلاسا دیتا ہے، ڈھارس ہو جاتی ہے. مگر سید سجاد کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے. آزادارو، پرسا دے. اے مولا، ہم آج شبیہ بنا کر کے جنازے کی شبیہ، تابوت کی شبیہ بنا کر کے اٹھا رہے ہیں مولا. عزادارو، روایات کہتی جیسے ہی زینب نے یہ جملے سنے تڑپ گئی. میرے لال، غم نہ کرو، کلیجہ سے آ کر کے تم دفن کر دینا. عزادارو، روایات کہتی ہے 11 محرم کے بعد عزادارو جناب سید سجاد چلے گئے. جناب زینب نے کہا میرے لال تم آ کے اجازت سے دفن کر دینا. روایات بتاتی ہے کہ قبیلہ بنی اسد والے آئے وعدے کے مطابق، مگر عزادارو کسی بھی لاشے کو پہچاننے کے لیے یا سر کی ضرورت ہوتی ہے یا کپڑے سے پہچانا جاتا ہے. عزادارو، ایک مرتبہ روایات کہتی ہے یہ قبیلہ بنی اسد والے پریشان ہیں، بے چین ہے، یہ لاش کی شناخت کیسے کی جائے، یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا لاشا ہے، کیسے دفن کیا جائے. روایات بتاتی ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی ایک گھڑ سوار چلا آ رہا ہے. ارے جب نزدیک آئے ہمارا اور آپ کا امام اتر گئے. کہا میں لاش
لاشے کی شناخت کروں گا، میں اپنے بابا کو دفن کروں گا۔ ہاں عزادارو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ساری مصیبتیں عظیم ہیں، ساری مصیبتیں بڑی عظیم ہیں، مگر عزادارو سب مصیبتیں 10 محرم کو سارے شہداء کی تمام ہو گئی، مگر یہ ہمارا چوتھا امام سید سجاد، ان کی مظلومی کا اندازہ کون لگائے؟ امام کہتے ہیں اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ مولا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کارے جب لعین رسن لے کر کے آئے، توق لے کر کے آئے ہیں، جب بیڑیاں لے کر کے آئے، امام کہتے میں سمجھ گیا رسن مجھے پہنائیں گے، بیڑیاں ہمیں لگائیں گے، مگر میں نہیں سمجھ سکا یہ رسیاں کیوں لے کر کے آئے ہیں۔ سید سجاد کہتے ہیں یہ رسی کس لیے؟ سید سجاد ہم تمہاری ناموس کو باندھیں گے۔ سید سجاد تڑپ گئے، ارے یہ سیدانیاں ہیں، تم انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے، کا حکم حاکم ہے ہو کے رہے گا۔ روایات کہتی ہے امام نے ایک مرتبہ کہا ارے لاؤ میں اپنے ہاتھوں سے باندھ دیتا ہوں، تم انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب امام کہتے میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا، میں ایک ایک بی بی کو رسن باندھ رہا تھا۔ جب سکینہ کے پاس پہنچا، سکینہ کو رسن باندھ رہا تھا، سکینہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ عزادارو روایات کہتی جناب سید سجاد کی مصیبت یہی تمام نہ ہوئی۔ کیسے سید سجاد نے بابا کے جنازے کو دفن کیا، کیسے سید سجاد نے سارے مراحل طے کیے۔ عزادارو سب کو چھوڑتے ہوئے صرف مصائب کی سرخیوں پہ دور کرے۔ روایات کہتی ہے جناب سید سجاد کی مظلومی کا اندازہ کون لگائے؟ امام کہتے میری نگاہوں کے سامنے سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے تھے، زینب کو درے مارے جا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، بیڑیاں تھی۔ یہی وجہ ہے جب منہال نے آ کر کے سید سجاد سے کہا مولا کب تک روئیے گا، کب تک گریہ کیجئے گا؟ ارے شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ سید سجاد تڑپ گئے، اے منہال ارے تم نے انصاف نہ کیا، بے شک شہادت میراث ہے، شہادت ہمارے گھرانے کا شیوا ہے۔ اے منہال ذرا اتنا بتاؤ، ماں بہنوں کا بے مکنہ و چادر دیار بدیار پھرایا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یا اللہ خدا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ خدا ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ کرامت فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، جب تک زندہ ہے در اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رکھ۔ ربنا تقبل منی انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔